بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے ایک حیران کرنے والی بات، یعنی یہودی کیسے دجال کو پکار رہے ہیں اور 2027 دجال کے آنے کا سال ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم یہ جانیں گے کہ یہودی دجال کو روزانہ اپنی عبادت میں کیوں پکارتے ہیں اور یہ دجال کو مسیحا کیوں مانتے ہیں، یہودیوں کا دجال سے کیا کنیکشن ہے اور یہ آخرکار اسے کیوں پکار رہے ہیں، یہ سب معلومات آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوسری امتوں پر برتری اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں زمانہ آخرت تک کے معاملات کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ احادیث کی کتابوں کو پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو سے لے کر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں تک ہر چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیوں کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، وہ دو قسم کی ہے، علامت کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانی اور علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانی۔ اور تمام علماء دین اس بات پر متفق ہے کہ ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں اور قیامت کی کئی علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کئی صورتوں میں پوری ہو چکی ہے، اور وہ وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے کہ جب علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوگی۔ اور ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں قیامت سے متعلق ایک بڑی نشانی یعنی کہ دجال سے متعلق بہت ساری معلومات بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اسرائیل میں یہودی اپنے اس آخری مسیحا جس کو مسلمان دجال کہتے ہیں اس کی تیاریوں میں مگن ہیں، اور اس برس دجال کے استقبال کے لیے وہ کن منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل ایک نئے القدس کی تعمیر کی منصوبے پر کام کر رہی ہے، اور اسی منصوبے میں مسجد الاقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ مسجد اقصی کے حوالے سے 3 مختلف درجوں میں سے وہ ریاست کام کر رہی ہے، اور ان منصوبوں کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ القدس یعنی بیت المقدس سے اسلام کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں لایا جا سکے۔ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں ہوا تھا۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت القدس یعنی بیت المقدس کو عرب اور اسلامی تاریخ کے شہر کی بجائے صرف یہودی شہر میں تبدیل کرنے کی پلاننگ رکھتا ہے۔ اسرائیل کے القدس پروگرام کو یہودی ایک خواب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ القدس کو پوری دنیا کے یہودیوں کا دارالحکومت بنایا جا رہا ہے، اور عظیم تر یروشلم کے منصوبے کے تحت یعنی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت یروشلم یعنی کہ آج کے دور میں جو فلسطین ہے اس میں 10 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل ایسا کرنا کیوں چاہتا ہے اور یہودی قوم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ پیارے دوستو، اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اتہاس کی کتابوں میں جانا پڑے گا اور ان کو جھانکنا پڑے گا۔ یہودیوں کی مقدس کتابیں ہدایت کے مطابق دنیا کا یہ فیز 6000 سال پر موہت ہے۔ یہودی سال جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے۔ 2017 کی تفتیش کے مطابق ستمبر کے مہینے میں یہودیوں کے مطابق دنیا نے اپنے 5778 سال پورے کر لیے ہیں، اور یہودی عقائد کے مطابق دنیا ختم ہونے میں تقریباً 200 سال اور کچھ زیادہ سال باقی ہے۔ ان کے مطابق یہ دنیا 200 سال کے اندر مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یہودیوں کو 2 اہم کام کرنا ہے، ایک تو تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ اتہاس ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال عیسیٰ پورو میں یروشلم میں فتح حاصل کی اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی بنیاد پر یہودیوں کا ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروایا اور اسے شروع کیا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، اور اسی تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی،
اور ان تختیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی موجود تھا جس سے منو سلوہ آتے تھے۔ اور پیارے دوستو، روایت کے اور تاریخ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اسی عبادت گاہ کی بنیادوں میں چھپا دیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور اس جادو کے نسخوں کو بھی اسی تابوت سکینہ کے اندر، اسی تابوت میں بند کر کے اسی عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور اس تابوت میں جو جادوئی نسخے ہیں وہ بیت المقدس کے اندر ہی کہیں غار میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غاریں کھودے جا رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کے لیے یہ ویڈیو کی شروعات میں ہی ہم نے اس بات پر اشارہ کیا تھا کہ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں باقاعدگی سے کیا گیا تھا، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت اس منصوبے کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامک عقائد کے مطابق قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، لیکن پیارے دوستو، سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کر دے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا، اور یہی دجال ان کے ساتھ مل کر پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا۔ اور روایت کے مطابق یہ جنگ کئی سال تک جاری رہے گی، دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور یہ دونوں پھر دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور یہودی اس جنگ کو آرمغڈن کہتے ہیں، اور آج وہ اسی جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ دجال کے استقبال کے لیے وہ بیت المقدس کو گرا کر وہاں تک ہیکل سلیمانی کا ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ دجال جب ظاہر ہو تو وہاں پر کنگڈم آف ڈیوڈ کا اعلان کر سکے، اور یہودی اس کی قیادت میں دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے۔ لیکن دوستو، یہ تو یہودیت عقائد ہے، لیکن اسلامی عقائد کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو مسلمانوں کی آخری جنگ جو ہوگی اسے جیت جائیں گے، فتوحات کے بعد اسلامک ریاست بھی بنے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 برس کی زندگی گزار کر وصال فرمائیں گے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اور یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا۔ اس کے بعد یروشلم میں جبل زیتون یعنی ماؤنٹ آف اولیو پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ ماؤنٹ آف اولیو یعنی کہ جبل زیتون پر یہودی دفن ہونا ایک فخر سمجھتے ہیں، اور یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا شمون عصر کہلاتی ہے۔ یہ لوگ اب بلا شبہ قیامت کی 4 سن رہے ہیں۔ یہ لوگ روز دن میں 3 مرتبہ شمون عصر کرتے ہیں، یعنی کہ دجال کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اونچی سے اونچی آواز میں یہ دجال کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آواز سننے کی دیر ہے کہ یہ دنیا چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان پس کر برابر ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہے، انہیں تو ان پوری صورتحال سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جانتے ہی ہے کہ یہ سب ہو کر رہے گا، اور آخرکار فتح مسلمان اور اہل ایمان لوگوں کی ہی ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال اس شخص کا نام ہے جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت آنے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے؟ یعنی کہ دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون سی نشانیاں ہوگی جو ظاہر ہوگی؟ پیارے دوستو، دجال کی آمد یعنی دجال کا آنا، دجال کا حلیہ، دجال کب اور کیسے آئے گا، اس طرح کے بہت سے ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے۔ مگر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے آنے سے پہلے دکھنے والی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یعنی کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے دنیا میں کون کون سے ایسے کام ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دجال کا دور ہے، یعنی یہ دجال کے فتنے کا دور ہے۔ دجال کے ماننے والے اپنی پوری طاقت سے اس پوری دنیا کے اوپر گویا کہ اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے جیسے دیکھا، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ ان کا مسیحا کب آئے گا، اور وہ جب آئے گا تب وہ پوری دنیا کو فتح کریں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے۔ یعنی دجال جو ہے وہ ان کا مسیحا ہے، جس کو اسلام میں اسے دجال کہا جاتا ہے، لیکن یہودی اسے اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ تو یہ دجال کو ماننے والے ہی یہودی ہے۔ تو آج آپ نے اسرائیل دیکھ لیا، تو یہ سارے اپنے مسیحا کو مانتے ہیں۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے اس کی آرمی، اس کے لوگ تیار کھڑے ہیں کہ وہ جب بھی آئے گا تب ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو دجال جب اس دنیا میں آنے والا ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دجال آنے والا ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون سی نشانیاں ہوگی جن سے ہمیں پتا چل جائے کہ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں دجال آنے والا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ ان میں سے سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، نیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا کیا کانفلکٹ چل رہا ہے، وہاں کیسے حالات ہے، کیسی سچویشنز ہے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ حق پر کون ہے، لیکن میڈیا ہاؤس، نیوز اینکر کیسے اسرائیل کو ہی سپورٹ دکھاتے ہیں، کیسے فلسطینیوں کو ہی مجرم ٹھہراتے ہیں، کیسے انہیں ہی ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کی طاقت کیسے بتاتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں کوئی زہر نہیں اگلتا۔ جب بھی بات ہوتی ہے تو فلسطینیوں کی بات ہوتی ہے کہ فلسطینیوں نے ایسا کیا، ان کی یہ غلطی ہے، ان کی یہ غلطی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، ان میں سے سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لوگوں میں سے جو ربجا ہوں گے وہ لوگوں سے ہر مسئلے پر بات کریں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، یعنی دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑائیں گے۔ تو اسی پر کسی نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ربجا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ گھٹیا لوگ ہیں جو لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا پھر وہ یہ بات کہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تو سمجھ جانا وہی دجال ہے، وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اور قیامت آنے تک، یعنی کہ میرے اور قیامت کے درمیان تم لوگوں میں سے 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے دجال پیدا ہوں گے، جیسے کہ آج کل جگہ جگہ پر پیدا ہو بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آنے سے پہلے دنیا میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ وہ سیدھا اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میں اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میں ہی آخری نبی ہوں۔ پیارے دوستو، دجال آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کا ذکر ممبروں اور محرابوں سے ہٹ جائے گا، یعنی کہ دجال کے بارے میں بتانا ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ اور یہی نہیں، علماء کرام اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں دجال کے بارے میں بتانا بند کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے
جب لوگ دجال کا ذکر بھول بیٹھیں گے تو پھر اس دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اب دوستو آپ کو دجال کے آنے کی ایک دم نزدیک کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے 3 سالوں میں اس دنیا میں کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، دجال کے نکلنے سے یا ظاہر ہونے سے 3 سالوں کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال انتہائی سخت درجے کے ہوں گے۔ وہ 3 سال بہت ہی دکھ بھرے اور پریشانیوں کے سال ہوں گے، بہت ہی تکلیف دینے والے سال ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سالوں میں تکلیف کس طرح سے ہوگی آپ سمجھ لیجئے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے یعنی کہ پہلے سال میں 1/3 بارش کم ہو جائے گی، یعنی کہ عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں کھانے پینے کا انتظام بارش کے بھروسے ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ کم ہو جائے گی تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ پھر اناج کی پیداوار کیسے ہوگی؟ انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام پھر کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس طرح سے دجال کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا کا کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے سے 2 سال پہلے یعنی کہ اس کے اگلے سال 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جتنی بارش ہوا کرتی ہے یعنی کہ اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا اور آدھی ہی بارش اس دنیا میں آئے گی۔ پھر اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، دجال کے آنے سے 1 سال پہلے یعنی کہ تیسرے سال اس دنیا میں بارش کا 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا، یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے، جب 3 سالوں تک بارش نہیں برسے گی تو پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا، کس طرح کا سوکھا پڑے گا، اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے پھریں گے، اور اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا، دانا پانی ملنا بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا۔ اب ایسی حالت میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ اب جب دجال آ جائے گا اس کے پاس کھانے کے اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے، اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا۔ پھر دجال اس کھانے اور پانی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، یعنی کہ وہ اس روٹی اور اس پانی کے لیے لوگوں سے سودا کرے گا اور لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر مجھے مانو گے، اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ اب پیارے دوستو، آپ خود سوچئے، ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہوگا اور جو دجال کے ظہور کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے اور اس پر ایمان لا کر دجال کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے فتنے اس دنیا میں پیدا ہوں گے، مگر ہم کو اس سے بچنا ہے اور ہمارے لوگوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے سائے سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے ہر ایک مسلمان بھائی تک ضرور شیئر کریں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔